کسی کی بات اپنے خلاف برداشت نہیں کرتے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کے خلاف کی ہوئی گستاخی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو شیئرنگ والا سسٹم ہے نا جی، یہ مزید گستاخ پیدا کرنا ہے، مزید گستاخ پیدا ہوں گے۔ اپنے کلمہ پڑھنے والے، ان کے دلوں میں گستاخی کی ہیبت ختم ہوگی، گستاخی پہ جو غصہ آتا ہے وہ غصہ ختم ہوگا، جو جلال آتا ہے وہ جلال ختم ہوگا۔ کمزور ایمان والے لوگ جو ہیں ان کے ایمان کو لالے پڑ جائیں گے، سچی بات، اور ان کا ایمان ضائع ہوگا۔ ایمان ضائع کرنے میں ہاتھ کس کا ہوگا؟ اس اندھے عاشق کا ہوگا جو یہ لعنت لکھ کر کے شرک کر دیں، یہ والا نعرہ لگا رہا ہے بیٹھا ہوا۔ وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج آپ کے سامنے انتہائی حساس مسئلہ بیان کرنا ہے، جس کا تعلق ہم سب کے ایمان کے ساتھ تو ہے ہی، اس کا تعلق غیرت کے ساتھ بھی ہے، حمیت اسلامی کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ یہاں ہم تبلیغ کے غیر شرعی طریقے بیان کر رہے تھے، تو یہ بھی ایک طرح سے عوام اس کو تبلیغ کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ نعوذ باللہ بارگاہ ختم نبوت میں گستاخی کرتا ہے، گستاخی کرنے کے بعد اس گستاخانہ مواد کو فیس بک پر یا یوٹیوب پر شیئر کر دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی ہمارے لوگوں کے ہتھے چڑھتا ہے، یہ آگے سے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دھڑ دھڑ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ لکھتے ہیں جی لعنت بھیج کر شیئر کر دیجئے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہی غور کر لی جائے، کوئی بندہ کسی کی عزت اچھالے، کسی کو گالی دے، کسی پہ اعتراض کرے، اس کی تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کا پیج ہی اڑا دیا جائے، اس کو رپورٹ کر دیا جائے، جو بھی ہو سکتا ہے ویسا ہی کرے گا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اس کے خلاف کو باتیں کرنے لگے اسے بلاک کر دیں گے۔ ان کو اپنے خلاف کومنٹ برداشت نہیں ہوتا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک سمجھ سے باہر بات ہے، ایسا عشق ہے کہ جناب ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ کریم آقا علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی ہے، اس کے باوجود اسے شیئر کر رہے ہیں آگے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ یہ آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں دین کا تو نقصان ہے ہی ہے، اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے۔ بندہ مومن جو ہے وہ اس طرح کا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ دل میں مخالفت رکھ کے شیئر کرے، بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے اس کی۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں اس کو حضرت قاضی یاد مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شفا میں نقل کیا ہے۔ فرماتے امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا، اس نے گستاخانہ جملے دہرائے اور منسوب کیے کسی کی طرف، اس نے کہا فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندے کو بلایا، فرمایا اسے کوڑے مارو۔ اس نے کہا حضرت میں نے یہ کب بولے ہیں، میں تو کسی کے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تو تم سے سنا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ میں تو تم سے سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں اتنی سختی رکھی جاتی ہو وہاں لوگ اتنے بے باک ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کوئی گستاخی کرے اور یہ پکڑ کے اسے آگے سے آگے شیئر کرنا شروع کر دیں۔ ہیں جی، ہمارے بزرگوں کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ وہ بھی گستاخوں کے گستاخانہ کلمات آگے بیان نہیں کرتے تھے، محض یہ بتاتے تھے کہ اس نے بے ادبی کی ہے، اس نے گستاخی کی ہے، تاکہ لوگوں کو اس سے نفرت آ جائے، لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، تو یہ آداب بھی ہمارے بزرگوں نے ایک ایک شے کے بیان کیے ہیں۔ اب میں اس کے کچھ جو ہے وہ نقصانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ گناہ جاریہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ جاریہ ہے۔ جتنا جتنا آگے چلتا جائے گا اتنا اتنا گناہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی ایک بندے نے ایک گستاخی کی کلمات کو شیئر کیا، اس نے تو ایک جگہ شیئر کیا، آگے 500 ہمارا ہی بندہ شیئر کر دے، تو بتائیں جس بندے نے پہلے شیئر کیا تھا آگے 499 بندوں کو شیئر کرنے کا گناہ، وہ لعنت اس کے کھاتے میں پڑے گی نہیں پڑے گی؟ تو اس لیے یہ گناہ جو ہے یہ وہ گناہ ہے جو گناہ جاریہ ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا ہم نے صدقہ جاریہ سنا ہے، گناہ جاریہ سنا ہی کو نہیں سمجھ آیا؟ ایک دوست ہے ہمارے، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بھائی
یہ جو گھر میں ٹیلی ویژن رکھا ہوا نا، بڑی LCD لگائی ہوئی جس پہ فلمیں ڈرامے چلتے ہیں، میں نے کہا یہ بھی گناہ جاری ہے۔ اس نے جا کے گھر میں پٹی لگا دی، اس پر کاغذ پہ لکھ کے نا ٹیپ کے ساتھ چپکا دیا، گناہ جاری ہے۔ کہتا جی بس 2-4 دن تک ویسے بند کھڑا رہا، بعد میں انہوں نے اتار ہی دیا، گھر والوں نے ہی اتار دیا۔ کہا کہ یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی گناہ جاری ہے، یعنی گناہ جاری ہو گیا تو چلتا ہی رہتا ہے گناہ اس کا، یہ نہ تھمنے والا گناہ ہے بھائی۔ بتائیں نا، جب اس طرح ایک حیا باختہ چینل چلانا یہ بندے کے لیے، اخلاق کے لیے خراب کرنے والا ہے، تو جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی پر مشتمل چینل کو آگے بڑھاتا پھرتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ گناہ جاریہ ہے، اور گناہ جاریہ کی اقسام میں بدترین قسم ہے یہ گناہ جاریہ کی، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے اسے آگے شیئر نہ کرے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ گستاخوں کے عزائم کی تکمیل، گستاخوں کا جو ارادہ ہوتا ہے نا، یہ اس کو پورا کرتے ہیں ہمارے اندھے عاشق جو ہوتے ہیں۔ گستاخ لوگ چاہتے یہی ہیں کہ ہماری جو کی جانے والی گستاخی ہے، نعوذ باللہ، بارگاہ ختم نبوت میں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام کیا جائے۔ ان کی تو منشا یہی ہے، ان کا ارادہ یہی ہے، ان کے ارادے کو، ان کے منشا کو یہ لوگ جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، جن کا اپنے طور پہ دشمنی نکال رہے ہیں لیکن حقیقت میں اسے عام کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں جی مارکیٹنگ ایجنٹ، مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں۔ یہ وہ واحد عمل ہے جس پہ ان گستاخوں کو مفت میں مارکیٹنگ ایجنٹ مل جاتے ہیں بغیر تنخواہ کے۔ یہ پیسے بھی اپنی جیب سے لگائیں گے، اپنی جیب سے پیسے لگا کے موبائل اپنا خریدیں گے، ڈیٹا اپنا ڈالیں گے اس میں، اس کے بعد تکمیل کس کی ہو رہی ہے؟ گستاخوں کی، ان کے ارادوں کی تعمیل اور تکمیل ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے جی تیسرا نقصان اس کا یہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے سوشل میڈیا والے جو ہوں، فیس بک والے ہوں یا یوٹیوب والے ہوں، ان کی اپنی ایک ریچ کا سسٹم ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں تک کس کو دکھانا ہے، کتنے لوگوں تک کس کو پہنچانا ہے۔ کئی ویڈیو بندہ چڑھاتا ہے، وہ 200 بندوں تک جاتی ہے، کوئی 2000 بندوں تک جاتی ہے، کوئی 5000 بندوں تک جاتی ہے۔ دو باتوں کی وجہ سے کومنٹ ہوتے رہیں، یہ شیئر ہوتی رہے۔ جتنی زیادہ کومنٹ ہوں گے، جتنے زیادہ وہ شیئر ہوگی ویڈیو ہو یا پوسٹ ہو، تو وہ اسے، یعنی سوشل میڈیا کے جو مالکان ہیں، اس پوسٹ کو، اس ویڈیو کو اہم سمجھتے ہوئے آگے لاکھوں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ تو پھر جب ایک کافر جو ہے وہ گستاخی کر کے رات کو سو گیا، ویڈیو اپلوڈ کر کے یا پوسٹ اپلوڈ کر کے، ادھر سے ہمارے لوگوں نے دھڑ دھڑ وہ شیئر کی ہیں، وہ رات کو وہ تو سو گیا، لیکن ہمارے اندھے عاشقوں نے اسے ملین لوگوں تک پہنچا دیا، یعنی لاکھوں لوگوں تک انہوں نے پہنچا دیا۔ جب فیس بک نے، یوٹیوب نے دیکھا کہ لوگ تو اس کو بھائی پسند کر رہے ہیں، انہوں نے مزید بڑھا دیا آگے، انہوں نے مزید آگے لاکھوں لوگوں تک پہنچا دی وہ پوسٹ، وہ ویڈیو جو ہوتی ہے۔ اب بتائیں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا، یہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، اپنے احباب کو سمجھانا ہے۔ جہاں کہیں بھی اس طرح کا کوئی مواد ملے، فوراً وہیں حذف کر دیں۔ ان کو رپورٹ کر سکتے تو رپورٹ کریں، ان کے چینل کو، ان کے اکاؤنٹ کو بین کروایا جائے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اس کو بین کروایا جائے، رپورٹ کیا جائے اس کو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ اندھا دھند جو ہیں، کسی کی بات اپنے خلاف برداشت نہیں کرتے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کے خلاف کی ہوئی گستاخی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ چوتھا نقصان پتہ کیا ہے اس کا؟ نعوذ باللہ، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ چوتھا نقصان، کمزور ایمان والے لوگ جو ہیں نا، ان کا ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں۔ سچی بات ہے، جن لوگوں کا ایمان کمزور ہے، انہوں نے، ایک بندہ میرے پاس آیا تھا، آپ حیران ہوں گے، وہ عام بندہ بھی نہیں تھا، وہ عالم تھا۔ وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی میں ایک بندہ تھا، وہ اعتراضات کر رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ایک جنگ کے حوالے سے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور آقا علیہ السلام پر وہ اعتراضات کر رہا تھا۔ کہتا میں نے کہا سنو تو صحیح کیا کہتا ہے۔ کہتا جیسے میں نے سنا نا، کہتا جی وہ اعتراض میرے دل میں بیٹھ گیا ہے، کہتا وہ جاتا نہیں، کہتا بار بار میرے دل سے وہ اٹھتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا، بتائیں۔ ایک یعنی وہ بندہ جو دین پڑھا ہوا ہے،
وساوس اور شیطان کے حملے اس پہ اتنے کارگر ہیں، تو بیچاری عوام تو عوام ہے، ان کو تو پتہ کو نہیں کسی شے کا، بتائیں وہاں کتنا نقصان ہوگا۔ میں نے بارہا بتایا، حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس دو بندے آئے تھے، آپ کے شاگرد بھی موجود ہیں، وہ کہنے لگے جی ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے میں تم سے نہیں سننا چاہتا۔ انہوں نے کہا سن لے مہربانی کر، میں نہیں سنتا۔ پھر انہوں نے کہا چلو حدیث سن لے، میں وہ بھی نہیں سنتا۔ وہ ضد کرنے لگے، امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرمانے لگے تم جاتے ہو یہاں سے یا میں اٹھ کے چلا جاؤں؟ تم اٹھتے ہو یا میں اٹھ جاؤں یہاں سے؟ بلاخر وہ اٹھ کے چلے گئے۔ شاگردوں نے عرض کیا استاد جی وہ حدیث ہی تو سنا رہے تھے، قرآن ہی تو سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، میں اگر ان سے قرآن اور حدیث سن لیتا، گو کہ وہ عربی میں سناتے، عربی ہی پڑھنے جاننے والے تھے امام ابن سیرین رحمہ اللہ، میں کہ اس کی مزید توضیحات تشریحات نہ بھی کرتے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے سنائے جانے پر میرے دل میں ان کی عقیدت پیدا ہو جاتی، تو بتاؤ یہ عقیدہ بندے کی عقیدت دل میں آنا یہ میرے لیے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ بتاؤ ذرا، بتائیں بھائی۔ ہمارے تو بزرگ یوں احتیاط کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ایک بندہ اسی طرح کا بد عقیدہ بندہ گندے نظریہ والا وہ آیا، وہ کہنے لگا کہ سعید مجھ سے تم ایک قرآن کی آیت تو سن لو۔ آپ نے اشارہ کیا ہاتھ سے، میں نہ آپ چل پڑے، اس طرح آگے دوڑے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حدیث سن لو۔ امام سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی کا اشارہ کیا اس طرح کر کے، میں اتنی بھی سننے کو تیار نہیں ہوں، تم سے اتنا بھی سننے کو تیار نہیں ہوں۔ بتائیں یار، وہاں تو عقیدے کا تھوڑا سا خلل تھا، یہاں تو گستاخی والا معاملہ ہے۔ وہ ہمارے بزرگ عقیدے کا خلل آ جائے، اس سے قرآن نہیں سنتے، حدیث نہیں سنتے، یہ نعوذ باللہ من ذالک ٹھنڈے دل کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف نکالی ہوئی گالیاں سن رہے ہیں اور اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں۔ جو بندہ سنتا جائے گا نا، سچی بات ہے کمزور ایمان والے لوگ جو ہیں ان کے ایمان کو لالے پڑ جائیں گے، سچی بات، اور ان کا ایمان ضائع ہوگا۔ ایمان ضائع کرنے میں ہاتھ کس کا ہوگا؟ اس اندھے عاشق کا ہوگا جو یہ لعنت لکھ کر کے شیئر کر دیں، یہ والا نعرہ لگا رہا ہے بیٹھا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اور نقصان ہے جی اس کا، یہ ویڈیو شیئر کرنے کا، لوگوں کے دلوں سے گستاخی کی جو ہیبت ہے نا، گستاخی کا جو غصہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بار بار ویڈیو شیئر کرنے سے۔ ہم نے خود سنا ہے جب یہ گستاخیاں ہوتی تھی نا، یہ معاملات ہوتے تھے تو بار بار دکانیں بند ہوتی تھیں۔ ایک بندے سے میں نے خود سنا، وہ کہتا ہے جی وہ تو کتے روز کرتے رہتے ہیں گستاخی، ان کو کیا موت پڑتی ہے؟ سنا نا، مطلب یہ کہ نارمل ہو گئے۔ کافر یہی چاہتا ہے کہ رات دن گستاخیاں کی جائیں، ان کے اندر جو غیرت والا مادہ ہے نا وہ ختم کر دی جائے بس۔ اقبال رحمہ اللہ نے بالکل صحیح تشخیص کی تھی، کہا کہ کافر انگریز جو تھا نا وہ کہتا ہے جی یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس نے کہا یہ بھوکا تو مر رہا ہے لیکن موت سے ڈر نہیں لگتا، اس کو موت سے نہیں مرتا، ڈرتا یہ۔ اس نے کہا وجہ یہی ہے اس کو جو چلائے پھرتی ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہے۔ انہوں نے کہا وہ محبت نکال دو تو یہ معاملہ اس کا صاف ہو جائے گا۔ پیارے بھائیو، تو یہ ایک گستاخی بار بار جب لوگوں کے سامنے آتی ہے نا، لوگوں کے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو غیرت اور جوش کا جو جذبہ ہوتا ہے بندے کے اندر، غیرت ایمانی کا، وہ بھی کہتا ہے چل ٹھیک ہے یار، اب بار بار ہو رہی ہے اب تو اب کیا کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ چھٹا نقصان اس کا یہ ہے، وہ گستاخوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس میں۔ جب ان کی گستاخی کی ہوئی ایک ویڈیو کو یا ایک پوسٹ کو بار بار شیئر کیا جاتا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ بہت اچھا عمل ہے، اسے وہ اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں، وہ پھر مزید سے مزید بناتے ہیں آگے۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ ہاں جی، وہ آگے مزید گستاخیاں کرتے ہیں، آگے مزید ویڈیو بناتے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو آپ یہ پیچھے جو سارے گروپ بنے ہوئے تھے آج بھی کئی سارے ذلیل ہیں ایسے جو یہ کام کر رہے ہیں، باقاعدہ کھلے عام کر رہے ہیں، وہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ افسوس تو تب ہوتا ہے نا جو ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ بھی ان کا معاون بن جاتا ہے، وہ بھی ان کا حاشیہ بردار بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ وہ اس حوصلہ افزائی کو دیکھ کے نعوذ باللہ من ذالک مزید سے مزید گستاخیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے،
وہی اعتراض والی ویڈیو، وہی گستاخی والی ویڈیو جب کافروں تک پہنچتی ہے نا، ان کا ذہن یہی بن جاتا ہے بھی یہ ٹھیک ہے. نہیں سمجھ آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک گستاخ کی گستاخی کو پھیلا کر کے لاکھوں گستاخ مزید پیدا کر رہے ہیں، ہے نا؟ لاکھوں گستاخ مزید پیدا کر رہے ہیں. جیسے پچھلی جب یہ ابھی حکومت چل رہی نہیں، اس سے پچھلی حکومت تھی، اس کا جو سربراہ تھا اس نے نعوذ باللہ من ذالک ایک حضور کے صحابہ جو عہد میں شریک تھے ان کے متعلق ایک جملہ بولا تھا، انتہائی بے ادبی والا اور گستاخی والا جملہ تھا. تو وہ جملہ جب اس نے بولا، ایک بندے نے بولا تھا، تو شام تک اس کے لاکھوں ماننے والے وہی جملہ بول رہے تھے، لاکھوں لوگ وہی جملہ دہرا رہے تھے. یہی میرے پاس ایک بندہ آ گیا، مجھے کہنے لگا جی وہ صحابہ کرام، اب میں اس کے جملے آپ کو کیا بتاؤں، کہنے لگا جی وہ صحابہ کرام علیہ مردوان جو اپنی جگہ چھوڑ کے نیچے آئے تھے، نیچے کون سے چاول بانٹے جا رہے تھے بتائیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ گستاخی والا جملہ نہ کہتا تو یہ بے ادبی والا جملے آگے لوگ کہتے. کتنا کیسے کیسے بڑھایا جا رہا ہے یار، ایک بندے نے بولا ہے آگے لاکھوں لوگوں نے بول دیا ہے. یہ بے ادبی والا جملہ یہ والا کہ جناب اس طرح ان لوگوں کے بارے میں کہنا جنہوں نے اپنی جانی ساریوں کا حق ادا کر دیا ہے، اپنی جانیں قربان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی غار ہے وہاں عہد میں، اس غار پر چڑھانے کے لیے چڑھاتے چڑھاتے حضور کے 9 صحابہ شہید ہوئے. 9 صحابہ حضور کے شہید ہوئے. بتائیں. تو پھر ان کی جان ساریوں پہ بھی ان کو اعتراض ہو، جنہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سوائے نماز کے کچھ کیے ہی نہ ہو، اور نماز بھی ساری بے سری بے ڈھنگی پڑھتے ہوں، نماز کے آداب کا پتہ ہی نہ ہو ان کو کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے. جن کو دین کے لیے قربانی دینا آتی ہی نہ ہو، ان کو ان کی قربانی بے شک ہو رہا ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کہ میرے غلاموں کا ایک گروہ جو ہے وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا، رضوان جنت کہے گا حساب ہو گیا تمہارا، وہ کہیں گے ہمارا کون سا حساب، ہم بغیر حساب کو جنت جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جاتے نہیں ہو، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ وہ کہیں گے مولا رضوان جنت جانے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیوں نہیں جانے دیتا؟ وہ کہیں گے مولا یہ کہتا ہے حساب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر؟ وہ کہیں گے مولا مال ہم نے کمایا نہیں تھا، تو نے جان دی تھی تیرے راہ میں دے دی، حساب کس چیز کا دینا ہے؟ حساب تو 2 ہی چیزوں کا ہوتا ہے نا، مال کہاں خرچ کیا، جان کہاں خرچ کی. تو جان ہم تیری راہ میں دے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ نہیں جانے دیتے، چھوڑ دیں ان کو، میں تمہیں پر لگاتا ہوں، اڑ کے تم جنت چلے جاؤ. ان کی قربانیوں پہ انہیں شک ہو رہا ہے، ان کی زبانیں دراز ہو رہی ہیں ان کی قربانیوں پہ. یار بتائیں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ہیں، وہ ان کی قربانیوں پہ جناب ان کو شک ہو رہا ہے. عجیب بدبختی ہے ویسے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ کافروں کو بھی گستاخ بنانے والی بات ہے. سچی بات ہے. یہ پچھلے دنوں جب ہندوستان میں ایک عورت تھی ہندوانی گستاخہ، نوپوش شرما، بے شرما، اس نے گستاخی کی تھی. بتائیں وہ گستاخی اس نے کس سے سنی تھی؟ تھوڑا سا کوئی بتا دے بندہ. بخاری مسلم پڑھی تھی اس نے، سنن ابن ماجہ پڑھی تھی، نسائی پڑھی تھی. کہاں سے اس کے اندر یہ داعیہ گستاخی کا پیدا ہوا؟ انہی بدبختوں کو سن کے اس کے اندر بھی گستاخی کا مادہ پیدا ہوا. وہ گستاخ ٹھہری انہی کو سننے کے بعد. یہ فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا جو ہے، اسی کے ذریعے اس نے ان بدبختوں سے وہ بات سنی تھی، اس نے بھی آگے گستاخی کر دی. تو یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو شیئرنگ والا سسٹم ہے نا جی، یہ مزید گستاخ پیدا کرنا ہے. مزید گستاخ پیدا ہوں گے. اپنے کلمہ پڑھنے والے ان کے دلوں میں گستاخی کی ہیبت ختم ہوگی. گستاخی پہ جو غصہ آتا ہے وہ غصہ ختم ہوگا، جو جلال آتا ہے وہ جلال ختم ہوگا. بالآخر اپنے ہی مسلمانوں سے جو غیرت کا مظاہرہ کریں گے ان کو روکنے کے لیے اپنے ہی مسلمان آگے کھڑے ہو جائیں. ہے یا نہیں؟ تو وہی ہو رہا ہے بھائی. تو یہ گستاخی کو شیئر کرنے کے نقصانات صرف میں نے بیان کیے ہیں آپ کے سامنے. تو اس لیے کوئی بھی بندہ مومن جو ہے وہ اس طرح کا کام بالکل نہ کرے. امام مالک رضی اللہ عنہ کی بات سنا چکا ہوں آپ نے، میں نے تو تم سے سنا ہے بھائی، یہ گستاخی والی بات میں نے تم سے سنی ہے. اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ بلاسفیمی جو معاملات چل رہے ہیں گستاخوں کے،
جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم پہ گندے پانی گرائے ہیں یا باقی معاملات کیے ہیں ان گستاخوں نے، بے ادبوں نے، وہ آگے جواز کیا فراہم کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ ہم نے تھوڑا شیئر کیا تھا، وہ تو فارورڈ میسج تھا، کسی نے کیا تھا، ہم نے عشق میں آگے بھیج دیا ہے۔ بتائیں، اب وہ گستاخ بھی اسی چھتری میں اپنی پناہ ڈھونڈ رہے ہیں جس سے ہم روک رہے ہیں۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھائی فارورڈ میسج تھا، ہم نے کسی نے بھیجا تھا، ہمارا ذاتی پیدا کردہ تھوڑا تھا، ہم نے خود تھوڑی گستاخی کی تھی، وہ کسی نے کی تھی، ہم نے آگے بھیج دی۔ نہیں سمجھ آیا؟ وہ بھی یہ کہہ کر کے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے گستاخی بھی کر لیں گے، اپنا سینہ بھی ٹھنڈا کر لیں گے، کافروں سے انعام بھی پا لیں گے، اور مسلمان کو منہ پہ چماٹا مارنے لگے گا تو اس سے بھی بچ جائیں گے، اور یہی عذر کر کے بچیں گے ہم۔ تو بھائیو، وہی عذر جو ہے جس کو لے کر کے گستاخ اپنے لیے آسانی کی راہ ڈھونڈیں، گستاخ واپسی کا راستہ تلاش کریں، تو ہم کیوں نہ وہ راہ بند کر دیں؟ ہیں جی، انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میں سچی بتاؤں، اہل ایمان جو ہے نا وہ اس طرح کی گستاخی سنتے بھی نہیں ہیں یار۔ مومن بندہ سن بھی نہیں سکتا، تو کوئی بھی بندہ کوشش کرے وہ اس طرح کی کوئی گستاخی کرتا ہے اسے سنے بھی نہ۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ان کے ہاں تو طریقہ چل رہا ہے، وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ نہ کوئی آئے دن گستاخی کی جائے، ان کو نارمل کر دیا جائے، پھر ہم جو چاہے گا ہم گستاخی کرتے رہیں گے، ان میں سے کوئی اٹھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔